بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جی یہ ایک نئی جو مسلط شدہ حکومت ہے فارم 47 کی حکومت، وہ ماض وجود میں آ چکی ہے، اور دوسری طرف آتے ہی انہوں نے جس طرح سے عہدوں کی بندر بانٹ کی ہے، اور جس طرح سے ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، نہ کہ 8 فروری فارم 45 کی حکومت ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو ایک عہدوں کی بندر بانٹ ہے، اس میں یعنی ایسے عہدے جن میں اب یہ دیکھیں، اب کہا جائے تو یہ ایک بالکل ہی جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی وہ ڈونلڈ ڈو کا جو ایک ہے وائس رائے، یہ اس کی حکومت کا اس کے سارے کردار ہیں۔ اس میں یعنی ایک تو ہے سارے یہ فارم 47 کی پیداوار، دوسری طرف کیا ہے کہ میمو گیٹ کے تمام اسکینڈل کے تمام کردار، اس کے بعد جو سوئس بینکوں کے کردار، اور یہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بیان دینے والے کردار، اور دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے اداروں کے بارے اہم گفتگو کرنے والے کردار، اور پھر اپنے اہم اداروں کے اوپر عدلیہ اور بالخصوص فوج کے اوپر ایک ایسی تنقید اور میلائن کرنے والے کردار جو ہیں وہ اس حکومت کے اندر آ گئے، جن سے عوام کو تو پہلے ہی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، اور سب سے جو بڑھ کر ہے کہ اب اداروں کا جو وقار مجروح ہوگا، بلکہ ایک اداروں کا وقار کیا، اداروں نے خود وقار مجروح کر لیا ہوا ہے۔ تو اس سب کو لے کر بڑی تشویش ہے عوام کے اندر۔ عوام کی جو حقوق ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک قسم کا کیا، یہ پہلے ہی ہے کیونکہ یہ سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں باہر بیرون ملک، پاکستان کے نام پر، عوام کے نام پر، غریب عوام کے نام پر باہر سے یہ قرضہ لیتے ہیں، اور پھر اس کو بلیک وائٹ منی کے ذریعے اس کو بیرون ملک لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے اکاؤنٹ بھرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی فلیٹ بناتے ہیں، وہاں جا کر ملک کے خلاف اور عوام کے خلاف یہ سازشیں کرنے والی کمپنیوں کو سپانسر کر کے، خرید کر، ان کو ہائر کر کے یہ ملک اور عوام اور اداروں کے خلاف ایک ایسا جال بچھاتے ہیں جس سے اداروں کے اندر بیٹھے اہم کردار کو یہ ویڈیو آڈیو، ان کے جو فائلیں ہیں، ان کے جو جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، عہدوں کے لالچ ہیں، ان سب کو لے کر یہ خریدتے ہیں، مینج کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جج ارشد جیسے اور بھی کئی کردار جو انہوں نے مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہوں پہ حج اور عمرے کے لیے جہاں جاتے ہیں لوگ، وہاں جا کر بھی انہوں نے جو اداروں کے لوگوں کو اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو مینج کیا۔ تو یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہے۔ اور پھر جس طرح سے نواز شریف صاحب تشریف لائے، بلکہ ان کو لایا گیا اور ان کو پھر بس ایسے ہی ایک وہ آٹے کے گٹو کے اوپر تصویر بنوا کر ان کو خوش کر دیا گیا، باقی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زرداری نے بھٹو خاندان کا خاتمہ کیا، اور بے نظیر کا خاتمہ کیا، اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا خاتمہ کیا، بالکل اسی طرح نون لیگ نے، یعنی اس کے بھائی اور نواز شریف کے بھائی اور بیٹوں نے جو ہے وہ اس کا، نواز شریف کا اور اس کے سیاسی کردار کا اور اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح یہ ہوتا تھا نا پہلے زمانوں میں، بلکہ آج کل بھی ریسنٹ پہ بھی ہو چکا ہے کہ جو خاندان ہوتے ہیں، بادشاہی خاندان، ان کے خلاف ان کے اندر سے ہی جو ہے ان کے بھائی باپ بیٹے جو ہیں وہ بغاوت کر کے ان کا تختہ الٹتے ہیں، یہ روایات آتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے یہ نواز شریف کے ساتھ اس کو تختہ الٹنے والی اس کا بات کر دی ہے۔ اب ان کا کردار جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان والا حلقہ کھل جائے، کچھ جو اندر کے جو اداروں کا جو ایک قسم کے ٹاؤٹ لوگ یا میڈیا کے لوگ ہیں، جس طرح وہ خبریں دیتے ہیں جس میں کوئی اسپیکولیشن بھی پھیلاتے ہیں، یعنی وہ خود سے ہی ایک خود ساختہ اداروں کے ترجمان بن جاتے ہیں، اور عوام میں یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کہ جتنی گڑبڑ ہو رہی ہے یہ اہم اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔
کیونکہ ادارے تو آئین اور قانون کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے نواز شریف صاحب کو لایا گیا ایئرپورٹ کے اوپر، ان کے لیے سارے راستے صاف کیے گئے۔ اسی طرح بالکل اب ان کے شہزادے بھی آ چکے ہیں جن کے اوپر متعدد کیسز تھے، جو کہتے تھے کہ ہم غیر ملکی ہیں، ہمارا پاکستان کے آئین قانون اور عدالتوں اداروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو ہم جواب دیں۔ ہمارے پاپا نے جو لوٹ ماٹ کر کے ہمیں دیا ہے وہ اب ہمارا ہو چکا ہے اور ہم غیر ملکی ہیں، اور وہ سب کچھ بھی اب غیر ملکی ہے۔ تو اس سب کچھ کو لے کے چلتے ہوئے اب تو وزارتیں جو ہیں، کیونکہ ہیں تو یہ سارے ہی غیر ملکی، یہ تو ملک میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں، لوٹنے آتے ہیں پیسہ، جو سیزن لگانے آتے ہیں۔ جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ علاقوں میں موسم کے حساب سے وہاں سے پرندے، جانور اور انسان بھی اپنا سیزن لگانے چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ روزی روٹی کما کے لاتے ہیں، سال میں 2-4 مہینے 6 مہینے کام کرتے ہیں، اس کے بعد موسم کے لحاظ سے پھر وہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں کھاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا بھی ہے کہ یہ یہاں سیزن لگانے آتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب لوٹ مار ان کی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح عام آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گاؤں علاقے تھانے میں بھی کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو چوریاں ڈکیتیاں کرتے رہتے ہیں، 6 مہینے ان کے اوپر 100-200 پرچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ جا کر جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ جیل میں جاتے ہیں، کچھ 6 مہینے سال وہ جیل کی دال شال کھاتے ہیں، وہاں سے اپنے وہ کھاتے چھڑوا کے پھر آ جاتے ہیں، پھر آ کے وہ وہی وارداتیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب وہ شہزادے بھی آ گئے اور ان کو بھی پروٹوکول کے ذریعے، کیونکہ پروٹوکول اب ایک بادشاہ سلامت کی، چونکہ ان کی جانشین جو بیٹی سیاسی ہے جانشین، اس کو جو اپنے اس ملک کے اوپر اپنے چچا کی حکومت کو اپنی حکومت نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ جی پنجاب میں نواز شریف کی حکومت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ اون نہیں کرتی کہ پورے ملک میں نواز شریف کی حکومت ہے یا نون لیگ کی حکومت ہے، وہ یہ اون کرتی ہے کہ پنجاب میں نواز شریف کی حکومت ہے، اور اس نے سارا پروٹوکول اس کے پیچھے لگا دیا۔ پاپا جان جو ہے نا وہ اب وزیر اعظم بننے کے جو خوابشاب ہیں وہ نہ دیکھیں، بس وہ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں اور آٹے کے گٹو کے اوپر تصویر ہو۔ ان کو بیٹوں کو بھی بلا کے ملاقات کرا دی گئی ہے جو غیر ملکی ہے، تو ان کو جو ہے وہ خوش خش کر کے تو وہ کہتی ہے کہ جی میں اپنا جو نظام ہے وہ اداروں کے یا ایجنسیوں کے یا اپنے جو انفیئرز اس کے مینز ہیں اس کے ذریعے سے اس نے یہ دہاڑیاں لگانی ہیں۔ دوسری طرف جو وزارتیں دی جا رہی ہیں جیسے وزیر خزانہ اور باقی بھی کچھ غیر ملکی وزیر ہیں، تو دیکھیں ہے تو ساری حکومت یا ساری جو کیبنٹ ہوگی وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور وہ غیر ملکی ان میں اکثریت ہے، کیونکہ دیکھیں اب ایک جو اہم ترین وزارت ہے وزارت خزانہ، وہ جس شخص کو دی گئی ہے، اگر پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ سمیت پی ٹی آئی وہ سب یہودی ہوتے۔ اب اس غیر ملکی کو جو کہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، ڈچ شہری ہے، اس کو وزارت خزانہ کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اور اس سے یعنی ایک سمجھا کہ نئے مستری لائے گئے جو آ کے اس بدبخت ملک کی جو تباہی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب ایک اس نے کیبنٹ کو ایک درخواست دے دی ہے کہ جی میں دوسرے ملک کی ڈچ جو ہے سٹیزن شپ وہ چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوگی، یہ ایک فرضی کہانی ہے، اگر کسی بھی آپ نے اس کی شہریت لینی ہے یا چھوڑنی ہے تو اس کا پراپر لیگل کوئی پروسیس ہوتا ہے۔ صرف آپ اس ملک میں پاکستان میں ایک درخواست دے دیں تو یہ ایک فارمیلٹی ہے، یہ نہ بھی دیتے تو بھئی آپ کو لایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، یہاں جو دوسرے بیٹھے ہیں وہ کوئی آئینی ہے یا وہ کوئی قانونی ہے، تو آپ نہ بھی دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعد میں چونکہ آپ نے اگر بیانیہ بنانا ہے کہ جی میں نے بڑی اس ملک کے لیے دوسرے ملک کی شریعت چھوڑ دی اور میں نے بڑا احسان کیا ہے اس ملک کے اوپر، اور بھئی آپ سب لوگ اپنی دہاڑیاں لگانے آئے ہیں، جنہوں نے آپ کو لایا ہے ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، ان کے لیے آپ نے سرو کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو چلتا نظام ہے یہ زیادہ نہیں چلے گا، یہ ظلم کا